السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں GNN اور میں ہوں طیب سلیحی. میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سابق صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر موجودہ الیکشن جو ہیں وہ 2024 اس کے نتائج کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صاف شفاف الیکشن تھے؟ دیکھیں انفرادی طور پہ کوئی فیل ہوا ہے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. جیسے مجھے اس میں کچھ شکایات آئے ہیں لیکن وہ ذرا الیکشن کمیشن سے نہیں ہے. جو پریزائڈنگ سٹاف تھا انہوں نے کافی مس بہیو کیا، بالخصوص خواتین نے، بعض جگہوں پہ، ہر جگہ پہ نہیں. بعض جگہوں پولیس کا رویہ بہت سخت تھا، بعض جگہوں پہ نارمل تھا. تو ایک ملا جو رجحان تھا، میرا خیال ذہنی طور پہ شاید پرو عمران صاحب تھے، وہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ ایشوز ضرور ہیں. لیکن اوور آل ظاہر الیکشن کمیشن تو انتظامیہ نے کوشش کیا کہ الیکشن پرامن ہو. شکر ہے کہ خدا نخواستہ کوئی اس میں بلڈ شیڈ نہیں ہوا، اللہ نہ کرے کوئی زندگی ضائع نہیں ہوئی. تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جو رزلٹس آئے ہیں، کیا آپ کیا سمجھتے ہیں مسلم لیگ نون کی جانب سے ایکسپیکٹڈ یہی رزلٹ تھے؟ نہیں، اگر آپ میری ذاتی رائے لیں تو مجھے تھوڑا سا افسوس ہے. افسوس اس بات کا ہے کہ جو 16 ماہ کی ہماری حکومت تھی اس میں سمجھ آتا ہے شاید ہمیں حکومت لینے کا بہت شوق تھا، جیسا اس وقت سینیریو چل رہا ہے. لیکن کوئی یہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں اور سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے. مطلب ایک بڑی تعداد ضرور تیار ہے جس نے ہمیں ووٹ دیا ہے، لیکن جو دوسری طرف کے دوست ہیں جو خان صاحب کی اور دیگر جماعتوں کو سپورٹ کرتے ہیں، مذہبی جماعتوں کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ملک ڈیفالٹ ہو سکتا تھا. ہم نے اس وقت قربانی دی اپنی سیاست کی ملک بچانے کے لیے. اس وقت دیکھیں آج کل جو صورتحال ہے وہ بھی یہی ہے. اب اپنے پارٹی کے اندر پریشر پڑ رہا ہے قیادت کو، اور یہ رائے دی جا رہی ہے جو انٹرنل میٹنگز ہو رہی ہیں کہ آپ دوسری کس کو گورنمنٹ فارم کرنے دیں، لیکن اس میں ملک میں انسٹیبلٹی آتی ہے. تو مسلم لیگ نون ایک سیزنڈ جماعت ہے، اس کی قیادت، اس کے ورکرز، پہلی پرائرٹی ہمارا پاکستان ہے. اگر آپ حکومت کوئی نہیں بناتا تو پھر کیا ری الیکشن میں جائیں گے؟ اور معیشت کیا 4-6 ماہ اور جھٹکا سیس کے کی جو معیشت کی صورتحال ہے. IMF سے ہم نے بات کرنی ہے، آگے مہنگائی، تیل کا بڑھنا، دنیا کے ساتھ آپ نے چلنا ہے، آپ نے اپنے ملک کو اندھیروں سے نکالنا. اس کے لیے تو آپ کو بڑے وائز فیصلے کرنے پڑیں گے، اور اس کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بشمول تحریک انصاف کے میچورٹی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. آپ کے بھائی خواجہ سعد رفیق صاحب کا بھی ایک بیان جو ہے وہ چل رہا ہے سوشل میڈیا پر کہ جو ہے وہ وفاق میں نون لیگ جو ہے وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے حکومت بنانے میں. اور کیا اس بیانیے کو کیسے دیکھتے ہیں کہ ان کا کہنا ہے کہ میجورٹی کسی کے پاس نہیں ہے، سو تمام پارٹیوں کی ذمہ داری ہے کہ جی وہ حکومت بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں بھائی کی اپنی ذاتی رائے بھی ہے، لیکن ہماری پارٹی کے اندر چاہے وہ میاں نواز شریف صاحب ہیں یا شہباز صاحب ہیں، بی مریم ہے، کوئی بھی بندہ نا، وہ ان کی پہلی پرائرٹی پاکستان ہے. حکومت لینے کے لیے میں آپ کو بالکل ذمہ داری کہتا ہوں کہ شہباز صاحب کوئی بتاب نہیں ہے. ان کے پہلا اور آخری مقصد پاکستان کی بہتری ہے، پبلک کی بہتری ہے. اس میں جو پاکستان کے مفاد میں چیز ہوگی وہ کیا جائے گا. اور پارٹی کے اندر یہ بالکل مشورہ دیا جا رہا ہے کہ آگے بھی 16 ماہ کے لیے ہم نے قربانی دی، اور ہم تمام ضمنی الیکشن تحریک انصاف کے دور میں جیت رہے تھے، اور بعد ہمارے لیے ٹف ٹائم آ گیا. تو یہ ایک گفتگو آپس میں ہے کہ وہ ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے، اس میں رائے مختلف بھی ہو سکتی ہے، لیکن جب فیصلہ ہو جائے گا کنسنسس سے، پھر قیادت بھی اور سب جو ہم لوگ ہیں اس پہ عمل کریں گے. تاثر تھا کہ میاں صاحب واپس آئے ہیں تو انہیں چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنائیں گے، نعرہ بھی چلا اور سارے معاملات ہوئے. اور اب جب نامزد کرنے کی باری آئی تو شہباز شریف صاحب کا نام آ گیا. یہ کیا معاملہ نواز شریف صاحب سے؟ کیا انہیں ایز اے پرائم منسٹر اپنی جماعت بھی نہیں دیکھنا چاہتی؟ نہیں، یہ بات نہیں، اصل وہ سپریم لیڈر ہیں اور ووٹ تو میاں محمد نواز شریف صاحب کا. شہباز صاحب باہر کہہ چکے ہیں، بلکہ وہ اپنے بڑے بھائی کی باپ کی طرح عزت کرتے ہیں. ہم نے تو خود بہت سیکھا ہے کہ کس طرح بڑوں کی عزت کی جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے وہ ان کا بالکل فیصلہ ہے، جماعت کا فیصلہ ہے. انہوں نے شہباز صاحب کو آگے کیا ہے، اور ہو سکتا ہے یہ فیصلہ پہلے ہو گیا ہو، اسٹریٹجی کے تحت کہا جا رہا ہو کہ میاں نواز شریف صاحب لڑیں گے الیکشن، لیکن جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے بالکل درست کیا ہے. ابھی مریم پنجاب میں انشاءاللہ کریں گی، بڑی محنتی خاتون ہے، ذہین خاتون ہے، تنظیم کا ان کو بہت تجربہ ہے، اور انشاءاللہ ان کے ساتھ بڑی سیزنڈ کیبنٹ آئے گی جو بڑے پہلے سے تجربہ کار لوگ ہیں، اور انشاءاللہ پنجاب کو پہلے کی طرح بہتر کریں گے انشاءاللہ. آپ نہیں سمجھتے کہ اس الیکشن میں نون لیگ کو کافی ٹف ٹائم ملا ہے؟ مطلب بڑے بڑے لیڈران جو ہیں وہ بڑی مشکل سے جیتے ہیں، بلکہ دوسری جماعتیں تو یہ بھی کہتی ہیں کہ جی یہ نہیں جیتے، انہیں جتایا گیا ہے. تو اس نیریٹو کو کیسے دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو لاہور میں جیتنا اتنا مشکل کیسے ہو گیا؟ دیکھیں میں وہی کہوں گا 16 ماہ کا جو عرصہ ہے اس میں بہرحال مہنگائی، اور آج اس کا جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہے کہ وجہ کنٹینیوٹی، حالانکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو پچھلے 4 سال تھے خان صاحب کے اس کی وجہ سے ہے، اور ہم ٹھیک سمجھتے ہیں. تو ہے نہیں 16 ماہ میں مہنگائی ہوئی، 16 ماہ سے مہنگائی ہوئی کیونکہ دنیا میں جب تیل کی قیمتیں بڑھیں گی تو آپ کو بڑھانی پڑیں گی. خان صاحب نے غلط فیصلہ یہ کیا آخر میں، جب انہیں پتہ لگا اپنی حکومت جا رہی ہے، تیل کی قیمتیں جو بڑھ رہی تھیں انہوں نے یہاں گرا دیں، اس سے بہت بڑا ایک ڈٹ پیدا ہوا، اور اس کے جو جھٹکا تھا وہ آج تک ہم سہ رہے ہیں. تو آپ کو فیصلے سیاستدان کو تلخ کرنے پڑتے ہیں، لیکن ملک کے مفاد میں کرنے پڑتے ہیں. آپ اپنی پارٹی، اپنے ووٹ بینک کے لیے ملک کو داؤ پہ نہیں لگا سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے ملک کو بدقسمتی سے داؤ پہ لگایا جو ان کو لگانا نہیں چاہیے تھا.
جو رزلٹس ہیں ظاہر ہم ان سے مطمئن نہیں ہیں. ہم دوبارہ ہم نے اس پہ گیپس کو دیکھنا شروع کر دیا, اس کا ہم انالیسس بھی کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ جو آنے والا الیکشن ہوگا ہم 4-5 سال پوری تیاری کریں گے. اس الیکشن میں خان صاحب خود جیل میں تھے, یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جی انہیں الیکشن سے آؤٹ کیا جا رہا ہے, پی ٹی آئی کا بلہ بھی چھین گیا, آزاد حیثیت سے بھی وہ اتنی اکثریت لے گئے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک تو پھر ہے, اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ نہیں, ان کا ووٹ بینک ہے, وہ پاکستان کی بڑی سیاسی جماعت ہے, لیکن جو آزاد اراکین ہیں وہ سارے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ نہیں ہیں. وہ ایسے بھی لوگ ہیں جو ہمیشہ آزاد ہوتے رہے ہیں, تو وہ سارے جو آزاد ہیں ان کو ہم صرف پی ٹی آئی کے پلڑے میں نہیں ڈال سکتے. پی ٹی آئی کا اپنا ایک ووٹ بینک ہے. اب کے پی میں الیکشن ٹھیک ہوا ہے تو پنجاب میں غلط ہوا ہے, تو یا تو آپ پھر پی پی کے الیکشن کو بھی غلط کہیں, وہاں پہ آپ حکومت بنا رہے ہیں. اور ایک ایسے شخص کو آپ نے آگے کیا ہے کہ جو انتہائی ناپسندیدہ شخص ہے. ابھی آپ کسی پڑھے لکھے بندے کو, یوتھ کو, ڈاکٹر کو, انجینئر کو, ایم بی اے کو, کسی پڑھے لکھے کو لائیں اور اس کو کے پی اے چلائیں. پہلے آپ نے فیصلہ بزار صاحب کا کیا, محمود خان صاحب کا کیا, اب آپ نے فیصلہ کیا گنڈا پور صاحب کا, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کا عہدے کے اہل نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان کی جماعت کا فیصلہ ہے, اور خان صاحب یا ان کی پارٹی جو فیصلہ کری وہ ٹھیک ہے. کمنٹ دینا, جب وہ ہم پہ کمنٹ دیتے ہیں تو ہمارا بھی ذمہ داری کہ ہم کمنٹ دیں. میرے خیال میں جو وہ فیصلے جب بھی کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اگریسو کون ہے, گالی کون نکال سکتا ہے, اور نفرتوں کو کون پیدا کر سکتا ہے. اس بنیاد پہ میرا خیال ہے آگے وہ اتنی سیٹس بھی انہوں نے ون کی, مطلب جیل میں ہونے کے باوجود ان کی جو آزاد حیثیت ہے, ان کے حمایت یافتہ امیدوار تھے, وہ بھی جیتتے گئے. اور دوسری جانب جو آپ کے بھائی ہیں صادر رفیق صاحب, ایک مضبوط اور منجھے ہوئے سیاستدان ہیں, تو سیٹ ہار گئے. دیکھیں ان کا جو ایریا ہے نا, جو ایریا ان کا بنایا گیا, اور اس میں ہمیں بہت زیادہ اعتراضات ہیں. ایریا آپ نے سارا وہ بنا دیا جو سارا پی ٹی آئی کا گڑھ ایریا تھا, اور اس سلسلہ میں الیکشن کمیشن میں ہم نے اپیل بھی کی, ہماری اپیل نہیں سنی گئی. پھر ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے, وہاں بھی نہیں سنی گئی, تو ہماری تو سنوائی نہیں کی گئی. اور یہ بنیادی وجہ تھی کہ چونکہ جب سارا ڈیفینس اور کینٹ جہاں پی ٹی آئی کا زور ہے اس کو ڈال دیں گے تو جتنا مرضی مضبوط آدمی ہوگا. اب دیکھیں والٹن روڈ پہ کئی ارب کا کنڈیوٹ پڑ رہا ہے, سیور پڑ رہا ہے. اب جو وہاں سے جیتے ہیں جو صاحب, ظاہر وہ تو اس کو کنٹینیو نہیں کریں گے, کام پھر اس کے ذمہ آ جائے گا سارا جو وہاں سے لوز کیا. تو وہاں کے لوگوں کو بھی باہر دیکھنا چاہیے کہ کس کہنا ہے کہ اس ایریا میں جو پی ٹی آئی کا ووٹ بینک تھا, جس وجہ سے تمام تک جو ہے وہ صورتحال بنی. وہ جو ڈیفینس کینٹ ہے نا لاہور میں, سب سے زیادہ ووٹ بینک وہاں پہ. اب دیکھیں ہم اپنے علاقوں میں جیتے ہیں اس لیے کہ ہمارے ادھر پوش ایریا نہیں تھا. جہاں پوش ایریا وہاں تھوڑا جو میڈیوکر لوور میڈیوکر ہے وہاں نون لوگ کی اکثریت ہے. تو یہ تو چیز ایک واضح ہے. بہرحال ہمیں بھی ان ایریاز میں کام کرنا چاہیے, پوش ایریاز میں, اور ہم نے کام کیا بھی ہے. اور میرا خیال جو ہمارے گیپس ہیں ہم ان کو آئندہ بہتر کریں گے. پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک بڑی سیاسی جماعت ہے, وہ کہتے ہیں. سب سے بڑی جماعت تو نہیں میں کہتا, لیکن ایک بڑی جماعت ہے وہ, آپ کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا. مسلم لیگ نون ایک بڑی جماعت ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ایک بڑی جماعت ہے, پھر اس کے بعد مذہبی جماعتیں ہیں. ایم کے ایم اس وقت 16-17 سیٹیں لے گئی ہے. ہر جماعت کی اپنی ایک فوٹنگ ہے, اور یہ تھوڑا بہت فلکچویٹ کرتا ہے وقت کے ساتھ. مہنگائی آ جاتی ہے, کوئی مقبول نعرہ آ جاتا ہے, یا ملک کے معیشت ایسی بن جاتی ہے کہ آپ چند % پہ فلکچویٹ کرتے ہیں. تو کبھی مسلم لیگ نون آگے ہوتی ہے, کبھی تحریک انصاف کا موقع مل جاتا ہے. یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی خواجہ صادر رفیق صاحب نے بڑی گریس کا مظاہرہ کیا ہے, شکست کو قبول کیا ہے. باقی لوگوں نے ایسا لاہور میں ہارنے کے باوجود انہوں نے ایسا نہیں کیا, شکست کو قبول نہیں کیا اور دھاندلی کی ہے. نہیں دیکھیں, دھاندلی کی کوئی شواہد موجود نہیں ہے. اب جو ہار جاتا ہے, جس کو حکومت نہیں ملتی, وہ ایک ڈھول پیٹنا شروع کر دیتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے. تو یہ میرا خیال نامناسب ہے. الیکشن کمیشن نے ثناء اللہ صاحب ہار گئے, سعد بھائی ہار گئے, اس حلقے میں روہیل اسکر صاحب ہار گئے, تو اس کے بعد بھی اگر کوئی, تو میرا خیال تنقید کی گنجائش نہیں ہے. وفاق میں کس کی حکومت بنے گی, آپ کا کیا ایکسپیرینس کہتا ہے؟ ابھی چیزیں حتمی تو نہیں ہیں, لیکن آزاد اراکین کے پاس وہ اکثریت نہیں ہے تحریک انصاف کے پاس. یہ پیپلز پارٹی اور نون نے ہی بہرحال, اور ایم کے ایم نے بنیادی فیصلہ کرنا ہے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی میرا خیال ہے کہ مزید اپنے دلوں کو کھولنا چاہیے, اور حکومت لینا یا لینا سے زیادہ اس وقت ضروری ہے کہ ملک کی معیشت کو اور ملک کے نظام کو چلانا کیسے ہے. اس ہے کہ نون لیگ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے بنا لے گی حکومت. میں تو اچھے کے لیے دعا کرتا ہوں. دونوں میچور جماعتیں ہیں, تو میں اچھے کے لیے دعا کرتا ہوں. میرا خیال ہے کہ معاملات جو ہیں وہ طے ہوں گے طے. لیکن مسلم لیگ نون کے اندر یہ بہت زیادہ بحث جاری ہے کہ ہر دفعہ ہم حکومت لے کے ہم بدنامی کیوں لیں. اب بات یہ ہے کہ بڑا ایک یہ سخت فیصلہ اس لیے ہے, دیکھیں ہر جماعت اور وزیراعظم سے زیادہ جو اونچی چیز ہے پاکستان ہے, اور یہ 25 کروڑ کا ایشو نہیں ہے, 25 کروڑ اربوں کا ایشو ہے. کیوں اربوں کا ایشو ہے؟ اگلی نسلوں نے چلنا ہے. آج جو ہم فیصلے کریں گے وہ 100 سال بعد اس کا آئے گا. اگر نون لیگ کی حکومت بن جاتی ہے وفاق میں بھی, اوور آل بھی, تو کیا کمیاں کوتاہیاں سمجھتے ہیں جو پہلے غلطیاں ہوئیں انہیں سدھارنے کی ضرورت ہے, اور نون لیگ کیا کرے گی دوبارہ حکومت لے کر, کیا تبدیلی کیا لائے گی؟ لیکن نون لیگ کے پاس جو اس کو انہیریٹڈ چیز ملی تھی وہ بہت بڑا ایک ڈیٹ تھا, لاسز تھے, اور تیل کی قیمت غلط سستی کر دی گئی تھی. وہ تو نون لیگ کو ملا تھا, جس کے بعد 16 ماہ میں انہوں نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا. انشاءاللہ مجھے امید ہے اگر ہمیں وفاق میں حکومت ملے گی تو بہت بہتر کام کیا جائے گا. ظاہر ہے اس میں امن و امان بڑی امپورٹنٹ چیز ہوگی, اس میں
فارن انویسٹمنٹ آپ کو لانی پڑے گی, اس کو آپ کو ایف ای آر میں ریفارمز کرنی پڑیں گی تاکہ ٹیکس نیٹ کو بڑھا جائے لیکن لوگوں کو تنگ بھی نہ کیا جائے. تو جو ملکی بزنس مین ہے اور جو انٹرنیشنل بزنس مین ہے اس کو آپ کو ایک فیتھ دینا پڑے گا. وہ آپ جب فیتھ دیں گے, انڈسٹری لگے گی, پروجیکٹس بنیں گے, آٹومیٹک جاب اپرچونٹی نکلے گی اور خطۂ غربت میں فرق آنا شروع ہوگا, آپ کی گروتھ پرسنٹیج بہتر ہوگی, تو پھر آٹومیٹک چیزیں بہتر ہوگی. انسٹیبلٹی ہے پولیٹیکل, تو کیا میسج دیں گے سیاستدانوں کو, لیڈران کو, کہ کیا کرنا چاہیے, کس طرح ملک بہتر ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے اپنی ذات سے باہر آ جائیں اور خدا را پاکستان کے لیے کچھ سوچیں, اور سب لوگ مل کر بیٹھیں آپس میں. میاں محمد نواز شریف ایک متبر شخص ہیں, اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے دور میں وکٹمائزیشن نہیں ہوگی, ہمارے پہلے دور میں کبھی حالانکہ ہمیں بہت وکٹمائز کیا گیا, میں نے خود 2.25 سال جیل کاٹی, اور جو اس وقت دو دوست جیلوں میں ہیں وہ کورٹ کو خان صاحب کہتے نہیں تھے کہ آپ پہ جو ایشو ہے آپ کورٹ میں جائیں, تو کورٹ موجود ہے, ہم بھی تو کورٹ سے ریلیف لے کے باہر آئے تھے نا, تو کورٹ تو موجود ہے. جب آپ کو جرم کریں گے, خرابی کریں گے, تو آپ کو ظاہر ہے آپ کے خلاف کارروائی ہوگی اور آپ کو جیل بھی جانا پڑے گا. لیکن پھر بھی اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے. پاکستان کی سروائیول از امپورٹنٹ, باقی چیزیں اس سے اہم نہیں ہیں. جی, خواجہ سلمان رفیق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ نے ان کی گفتگو ملاحظہ کی. مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے. اللہ نگہبان.